آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بچے کے بارے میں بتائیں گے جو جادو سیکھا کرتا تھا۔ بادشاہ کی فوج اسے کیوں نہ مار سکی اور بادشاہ نے ہزاروں لوگوں کو آگ میں کیوں جلا دیا، ان سب باتوں کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ سورہ بروج کی تفسیر میں موجود ہے۔ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا اور اس کی رعایا کے لوگ اسے ہی خدا مانتے تھے۔ اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا جو ہر وقت اس کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا۔ اس نے بادشاہ کو کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت قریب ہے۔ آپ ایک ذہین بچے کی تلاش کریں تاکہ میں اپنا جادو اسے سکھا دوں اور وہ میرے مرنے کے بعد آپ کے کام آئے۔ بادشاہ نے ایک ذہین بچے کو تلاش کیا اور اسے جادوگر کو سونپ دیا۔ وہ بچہ روز اس بوڑھے جادوگر کے پاس آتا اور جادو سیکھتا۔ جہاں سے وہ بچہ روز گزرتا تھا اس رستے میں ایک راہب کا گھر تھا جہاں وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے واعظ بھی کرتا تھا۔ جب یہ بچہ وہاں سے گزرتا تو اس کی عبادت کو دیکھتا اور اس کی باتیں بھی سنتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ راہب سے دین سیکھنے لگا۔ وہ پہلے راہب کے پاس جاتا، دین سیکھتا اور پھر جادوگر کے پاس جا کے جادو سیکھتا۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا۔ ایک دن اس بچے نے دیکھا کہ راستے میں ایک بہت بڑا اور خطرناک جانور بیٹھا ہے اور اس نے لوگوں کی آمد و رفت بند کر رکھی ہے۔ سب لوگ حیران و پریشان ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں اور اس کے خوف کی وجہ سے کوئی اس کے پاس نہیں جا رہا۔ اس بچے نے سوچا کہ آج موقع ہے، میں امتحان کر لوں کہ راہب کا دین اللہ کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور دعا کرنے لگا، اے اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے تو اس پتھر کے ساتھ اس جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کو اس سے نجات مل سکے۔ پتھر کے لگتے ہی وہ جانور مر گیا اور رستہ کھل گیا۔ وہ بچہ وہاں سے راہب کے پاس چلا گیا اور اسے سارا واقعہ سنایا۔ راہب نے کہا، تجھ پر اللہ کا فضل ہوا ہے، اب اللہ کی طرف سے تیری آزمائش بھی ہوگی۔ اگر ایسا ہوا تو تم میرے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کا آنا جانا لگ گیا۔ کوئی بھی بیمار آتا، بچہ اسے کہتا کہ اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں گا اور وہ تمہیں ٹھیک کر دے گا۔ اس طرح وہ دعا کرتا اور لوگ ٹھیک ہو جاتے، ساتھ وہ اللہ پر ایمان بھی لے آتے۔ اس بادشاہ کے پاس ایک وزیر تھا جو آنکھوں سے اندھا تھا۔ جب اسے اس بات کا پتہ چلا کہ ایک بچے کی دعا سے ہر بیماری دور ہو جاتی ہے اور وہ اندھے لوگوں کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے، تو وہ بڑے قیمتی تحائف لے کر بچے کے سامنے حاضر ہو گئے اور کہنے لگا، اگر آپ مجھے شفا دے دیں تو میں یہ سارے تحفے آپ کو دے دوں گا۔ بچے نے کہا کہ شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینے والا میرا اللہ ہے۔ اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں اس سے دعا کروں گا۔ وزیر ایمان لے آیا اور بچے نے اللہ سے دعا کی تو اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ وزیر واپس محل میں آیا اور اپنا کام کرنے لگا۔ بادشاہ نے جب اس کی آنکھیں دیکھیں تو حیران رہ گیا اور پوچھنے لگا، تجھے آنکھیں کس نے دی ہیں؟ اس نے کہا، میرے رب نے دی ہیں۔ بادشاہ نے کہا، ہاں، یعنی میں نے؟ وزیر کہنے لگا، نہیں نہیں، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اب بادشاہ نے اسے مارنا شروع کر دیا اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے لگا اور پوچھنے لگا، تجھے یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ آخر کار اس نے بتایا کہ اس بچے کے کہنے پر میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ بادشاہ نے بچے کو بلوایا اور کہنے لگا،
اب تو تم جادو میں خوب کامل ہو گئے ہو، اب تو تم اندھوں کو جادو کے ذریعے آنکھیں دیتے ہو اور بیماروں کو صحت یاب بھی کرتے ہو۔ بچے نے کہا، یہ بات غلط ہے، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو میرا اللہ دیتا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا، شفا میں ہی دیتا ہوں کیونکہ اللہ بھی میں ہوں۔ بچے نے کہا، تو اللہ نہیں ہے، میں اس کو رب مانتا ہوں جو میرا اور تیرا بھی رب ہے۔ بادشاہ نے اب اسے بھی سزائیں دینا شروع کیں اور راہب کا پتہ لگا لیا۔ بادشاہ راہب کو کہنے لگا کہ تو اپنا دین چھوڑ دے ورنہ تجھے بھی سخت سزائیں دوں گا۔ راہب نے انکار کیا تو بادشاہ نے آری کے ساتھ اس کے جسم کو چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر بادشاہ نے اس بچے سے کہا کہ تو بھی اپنا دین چھوڑ دے، مگر اس نے بھی انکار کر دیا۔ تو بادشاہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور وہاں جا کے پوچھنا، اگر یہ اپنا دین چھوڑ دے تو ٹھیک ہے ورنہ اسے پہاڑ سے نیچے گرا دے۔ جب بادشاہ کے سپاہی بچے کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے اور دھکا دینے لگے تو اس نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے ان سے نجات دے۔ اس دعا کے ساتھ پہاڑ ہلا اور سب سپاہی نیچے گر گئے، بچا تو صرف وہی بچہ۔ وہ وہاں سے اترا اور بادشاہ کے سامنے آ گیا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کے بارے میں پوچھا تو بچے نے کہا، وہ سب مر گئے اور مجھے میرے اللہ نے بچا لیا۔ اس نے کچھ اور سپاہی بلوائے اور ان سے کہا، اسے کشتی میں بٹھا کر سمندر میں لے جاؤ اور وہاں پانی میں ڈبو کر مار دو۔ یہ سب جب سمندر میں پہنچے اور بچے کو ڈبونا چاہا تو اس نے پھر اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے ان سے نجات دلا۔ ایک لہر آئی، سب سپاہی سمندر میں ڈوب گئے، بس وہ بچہ ہی باقی بچ گیا۔ پھر وہ بادشاہ کے سامنے آ گیا اور کہنے لگا، مجھے میرے رب نے بچا لیا ہے۔ اے بادشاہ، تو چاہے جتنے بھی طریقے آزما لے تو مجھے نہیں مار سکتا، لیکن جس طرح میں کہوں اگر تو اسی طرح کرے گا تو میری جان نکل جائے گی۔ بادشاہ نے فوراً پوچھا کہ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بچے نے کہا، تو پہلے اپنے تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر اور مجھے ایک کھجور کے تنے کے ساتھ باندھ دینا، پھر میرے ترکش سے ایک تیر لینا اور میری کمان کے ساتھ مجھے مارنا، اور ساتھ یہ کہنا کہ میں اس بچے کے رب کے نام سے اسے مار رہا ہوں، اس طرح میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور تیر بچے کے سر میں لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھا اور شہید ہو گیا۔ بچے کے اس طرح شہید ہوتے ہی تمام لوگوں کو اس کے دین کی سچائی کا یقین آ گیا۔ چاروں طرف سے یہ آوازیں اٹھنے لگیں کہ ہم اس بچے کے رب پر ایمان لا چکے ہیں۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے ساتھی کہنے لگے، اس بچے کی ترکیب ہم سمجھ ہی نہیں سکے، ہم نے تو اسے اس لیے قتل کیا تھا کہ کہیں اس کا دین لوگوں میں پھیل نہ جائے، لیکن اب تو سارے لوگ اس کے دین پر ایمان لا چکے ہیں۔ بادشاہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھدواؤ، ان میں لکڑیاں بھرو اور آگ لگاؤ۔ جو اس دین سے پھر جائے اسے چھوڑ دو اور جو نہ مانے اسے آگ میں پھینک دو۔ ان مسلمانوں نے صبر کے ساتھ آگ میں جلنا منظور کر لیا، لیکن اپنے دین کو نہ چھوڑا۔ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا، وہ ذرا ہچکچائی تو اس کے بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دے دی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ تم تو حق پر ہو، صبر کرو اور آگ میں کود جاؤ۔ اس طرح وہ عورت اپنے بچے سمیت آگ میں جل گئی، لیکن اپنے دین سے پیچھے نہ ہٹی۔ یہ واقعہ اصحاب الاخدود کے نام سے بھی